عزیز ساتھیوں، پیارے دوستوں، ماؤں بہن اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ ہم انسان کسی نہ کسی حالت میں اور کسی نہ کسی وقت میں زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور زندگی کے پریشانیوں سے بچنے کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں نصیحتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک انسان چاہے جتنا بھی عقل مند ہو، جب تک کہ دوسرا آدمی اسے ایڈوائز نہ کرے وہ غلطیوں سے بچ نہیں سکتا۔ تو انسان نصیحت، ایڈوائز، کاؤنسلنگ، ان چیزوں کا انتہائی محتاج ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کو معلوم ہے تمام نصیحتوں میں اور تمام اچھے کاؤنسلنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نصیحت کرنے والا، کوئی کاؤنسلنگ کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری ایسی احادیث مروی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اپنے اصحاب کے لیے بہترین کاؤنسلنگ پیش کی اور بہترین ایڈوائزز اور نصیحتیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ آج ہم انہی نصیحتوں میں سے ایک بہت ہی اہم حدیث کو آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف چینجنگ نصیحت کی۔ دیکھیے نصیحتیں بہت ہوتی ہیں اور بعض ایسی نصیحتیں ہوتی ہیں جنہیں آدمی اگر پکڑ لے اور اپنے زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لے، یعنی کہ آنے والی زندگی کو میں اسی نصیحت کی روشنی میں گزاروں گا، یہ آدمی اگر ٹھان لے تو سبحان اللہ آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث، میرے گہرے دوست نے، میرے خلیل نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی، 3 باتیں انہوں نے بتائی، ایسی باتیں جنہیں آدمی سمجھ لے اور جس پر آدمی عمل کرنا شروع کر لے تو آنے والی زندگی کی دقتوں کو بڑی آسانی سے پار کر پائے گا اور زندگی میں چین اور سکون، اطمینان ہاتھ آئے گی۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، وقتاً فوقتاً بعض صحابہ اور ان کے حالات کے مطابق انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ کبھی ہوتا یہ ہے کہ کوئی صحابی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کریں، پریشانی ہو رہی ہے، مجھے کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ دوسری بات، کہا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ وہ صحابی نے تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ اور کوئی دوسرا کاؤنسلنگ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی اس شخصیت کے اندر یہ خامی دیکھی کہ ان کے اگر ان کے اندر سے غیظ نکال دیا جائے تو ان کی بڑی خوبصورت شخصیت ہوگی اور ان کے ذریعے سے امت اور خود انہیں فائدہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً وفقتاً جا بجا ایسی بہت ساری نصیحتیں کی، کبھی معاذ بن جبل کو بلایا، کبھی فلاں کو بلایا، کبھی صحابہ سے کہا کہ مجلس کے بعد میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا، کبھی کسی سے کہا کہ مجلس ختم ہونے کے بعد مجھ سے الگ ملنا، میں تجھے بعض باتیں بتانا چاہتا ہوں، ایسی مختلف نصیحتیں۔ تو اس بار ابو ہریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ہریرہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ قرآن حدیث میں اس کے تعلق سے بہت زیادہ میٹیریل موجود ہے۔ بلکہ آپ جو خطبہ سنتے ہیں جمعے کا، اس میں خطیب جو بھی آیتیں پڑھتا ہے ہر آیت میں آپ لفظ تقوی دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اس میں آپ دیکھیے اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، اور اللہ سے ڈر جاؤ اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے۔ تو یہاں پر تقوی کا ذکر آیا اور انہی آیت کا آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات بولو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ مسنونہ میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں کی 3 آیت میں تقوی کی وصیت ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا جسے تقوی کہا جاتا ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت میں زمانے سے جوڑ دیا۔
کہا کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا تو ہے یقینی طور پر، لیکن کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ تم سفر میں ہو، کبھی کبھار تم ایک ایسی جگہ ہو سکتے جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک اکیلے بیٹھے ہوئے ہو، کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ شر پسندوں کے درمیان کھڑے ہو، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چور اچنکوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہو، کبھی ایسے لوگوں کے درمیان بھی چلے گئے ہو کہ جہاں پر دین کا نام کوئی دور دور تک نشانی نہیں، بلکہ پورے دنیا پرست لوگ ہیں، نہ انہیں کوئی حلال کی تمیز نہ انہیں کوئی حرام کی تمیز، جو بھی جیسے بن پڑے سب کو اپنے کھاتے میں ڈال لیں۔ ہو سکتا ہے ایسے سوچنے والوں کے درمیان تم بیٹھ جاؤ، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، یاد رکھنا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کی نگرانی تم پر ہو رہی ہے، اور تمہارے دل پر اللہ کی نظر ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی باتیں آتی ہیں وہ اللہ جانتا ہے، تم جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ اللہ جانتا ہے، تو آپ کی سوچ سے پہلے جان لو کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی ہو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے ڈر کی کتنی اشد ضرورت ہے انسان۔ عزیز ساتھیو، یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہی ہماری دین کی بنیاد ہے۔ یہ جو آپ شریعت دیکھتے ہیں، یہ جو آپ احکامات دیکھتے ہیں، یہ جو آپ ڈونز اینڈ ڈونٹس دیکھتے ہیں، یہ کریں یہ نہ کریں، فلان چیز حرام فلان چیز حلال، یہ جو فہرست آپ شریعت کے اندر پڑھتے ہیں، جان رکھیے یہ فہرست بیکار ہو جائے گی۔ یہ کہنا کہ مت کرو کرو یہ بیکار ہو جائے گا اگر آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کا ڈر ایک انجن ہے جس پر پوری گاڑی چل رہی ہے۔ یہ جو شریعت کی جو گاڑی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پوری گاڑی چل رہی ہے اس انجن کے بنیاد پر، اور وہ انجن کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ آدمی یہ محسوس کرے کہ بھائی ایک دن اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، یہ جو میں تجارت کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی زبان دانی کی بنیاد پر اور اپنے آپ کے اندر جو زیرک پن ہے اس کی بنیاد پر کسی کو میں نے ایسی باتیں بتائی کہ اس نے اسے خریدنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے نا، لیکن آدمی کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ ہوشیاری یہ زیرک پن یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارگاہ میں مجھے کھڑا ہونا ہے اور ہر چیز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی جائے گی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی جائے گی، اور ہر چیز فلما کر دکھا دیا جائے گا۔ آپ کے سامنے آپ کے اعمال چل رہے ہوں گے اور ہر چیز آپ کو دکھایا جائے گا، اور کوئی بھی چیز وہاں پر بچنے والی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ اور اللہ کا بندہ دونوں کے درمیان گفتگو ہوگی۔ اب یہاں پر کوئی چکما دینا یا پھر اپنے ذہن کو استعمال کرنا، بچنے کی کوشش کرنا، کوئی چیزیں کام آنے والی نہیں ہے۔ تو آدمی کے اندر یہ اللہ کا ڈر یہ سوچ ہر جگہ ہونی چاہیے اور ہر لمحہ آدمی سوچتا رہنا چاہیے۔ اسی لیے اگر آدمی کے دل کے اندر تقوی نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ آدمی چاہے جتنا بھی عمل کر لے، چاہے ہزاروں حج کر لیں، چاہے کروڑوں روپے لٹا دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں رکھے گا، کیونکہ اعمال قبول ہونے کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ ایمان اور تقوی ہو۔ اگر ایمان اور تقوی نہ ہو تو یہ اعمال پورے ضائع اور پورے بیکار ثابت ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ پوری شریعت کی بنیاد، یہ پوری شریعت کی گاڑی اسی تقوی کے میکانزم پر چلتی ہے۔ اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے کام کریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے برائیوں کو چھوڑیں، کیونکہ آدمی سے ممکن ہے کہ کوئی آدمی ایک اچھا کام کرے، اچھا کام تو وہ کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں غیر مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اچھا کام اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں کیا، تو یاد رکھ لیں وہ اچھا کام سے اسے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، وہ اچھا کام اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر عادتیں بہت ہیں، اچھے بھی ہیں بری بھی ہیں، عادتوں پر اجر نہیں ملتا، عادتوں پر قیامت کے دن سوالات سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ تو تقوی کا معنی ایک حصہ یہ ہے کہ اچھائی آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے۔ آدمی نے مال دیا، پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے پیسے کیوں دیے؟ کہا کہ بھائی میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ نہیں بھائی فلاں غریب زیادہ محتاج ہے، میں اسے خوش کرنا چاہتا ہوں، یا پھر مجھے فلاں کی تعریف کی ضرورت ہے، یا پھر میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ مجھے دینا ضروری تھا تو میں نے دے دیا، تو یاد رکھ لیجیے ان چیزوں پر کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ آدمی جب تک اللہ سے ڈر کر نہیں دیتا اس پر کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے۔ تو جو بھی آدمی عمل کرے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے، اور اسی طریقے سے آدمی برائی چھوڑے تو بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑے۔ اس لیے کہ میں برائی نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو برائی چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک نے کہا کہ بھائی میں برائی تو چاہتا ہوں لیکن مجھے ماحول سازگار نہیں، یا پھر میرے پاس پیسے نہیں، تو آدمی اگر ان چیزوں کے لیے برائی چھوڑتا ہے تو یاد رکھ لیجیے اس کے برائی چھوڑنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔
تو آدمی عمل کرے تو بھی اللہ سے ڈر کر، اور برائی چھوڑے، حرام سے بچے تو بھی اللہ سے ڈر کر، تو اسی بنیاد پر اعمال کو پرکھا جاتا ہے، اور ایسے ہی اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، یہ جو پہلی نصیحت تھی، جو انتہائی اہم نصیحت، انتہائی بہترین کاؤنسلنگ، یہ ایسی کاؤنسلنگ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو بڑی آسانی سے سنوار سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کے ہاں دقت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر بے قراری ہے، کچھ پریشانی ہے، انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نماز، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دل میں گھبراہٹ ہے، دل بے چین ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں؟ تو انہیں یہاں پر تقوی کے ڈوز کی ضرورت ہے۔ انہیں بتایا جائے کہ بھائی دنیا میں جو بھی آپ حرکت کر رہے ہیں، آپ کو رہنا ہے، جانا ہے، جو بھی کچھ ہے، یہ اللہ کے ڈر کے بنیاد پر ہے۔ تو دیکھیے، آپ اصل کوشش کریے اللہ کو راضی کرنے کی۔ آپ فلاں کو راضی، فلاں سے راضی، یا پھر فلاں کے لیے راضی، آپ جو بھی کوشش کرتے ہیں، اس کے بنیاد پر آپ کو راحت، چین و سکون ملنے والا نہیں ہے۔ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی پوری زندگی اللہ کے لیے، اور آپ کو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرانا ہے۔ اگر آپ کا رب راضی ہے تو سارے مخلوقات راضی ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کو آپ صرف اس حالت میں راضی کر سکتے ہیں جب آپ نے زندگی میں تقوی اختیار کیا۔ تو بہت سارے لوگوں کے اندر ایسے ذہنی الجھنیں اور بہت ساری پریشانی ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ بہترین ڈوز ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ بھائی دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ 1000 کوشش کریں، 1000 پیسے لگائیں فلاں کو راضی کرنے کے لیے، فلاں کو راضی کرنے کے لیے، یا پھر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، یہ کوئی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس دنیا میں۔ یہ قرار جو آپ جس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ قرار آپ کو دنیا میں ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ نے نشیب و فراز بنایا ہے، دقتوں اور مشکلوں کا گڑھ بنایا ہے، یہاں پر سب کچھ جھیلنا ہے، لیکن اطمینان، چین و سکون یہ ہے کہ آپ کے ہر پریشانی کا بدلہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ آپ کو اگر ایک کانٹا بھی چبھا ہے اور آپ کے دل میں ایمان رہا ہے، تو یاد رکھ لیجیے اس کا بہترین بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن دینے کے لیے منتظر ہے۔ اور دوسری نصیحت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا۔ اے ابو ہریرہ، دیکھیے بہترین کاؤنسلنگ، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور شیطان وہ چاہتا ہے کہ انسان غلطی کرے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے اسے شرک کروائے، اگر وہ شرک سے بچ جائے تو پوری کوشش کرتا ہے کہ بڑے گناہ اس سے سرزد ہو جائیں، اگر وہ بڑے گناہ سے سرزد نہیں ہوتے تو کم از کم چھوٹے گناہوں میں ملوث کرنا چاہتا ہے۔ اگر چھوٹے گناہ سے بھی وہ بچ گیا تو اس کے سوچ دماغ میں غلط سلط باتیں ڈال کر غلطی کرنے کے لیے ابھارتے رہتا ہے، اور وہ 24 گھنٹے 24/7 کام کرتے رہتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے لغزش کریں، غلطی ہو، پھسلیں اور غلطی میں پڑ جائیں۔ تو یہ اس کی جو کوشش ہے، اس کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نسخہ سکھایا، بہترین نسخہ بتایا، کہا کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا۔ اے آدمی، غلطی کا سرزد ہونا عام ہے، غلطی کا سرزد ہونا یہ طبیعت کی چیز ہے، یہ نیچر ہے، لیکن جیسے ہی غلطی تجھ سے سرزد ہو جائے اس کے بعد ایک نیکی کر لینا، اس کے بعد ایک نیکی کر لینا، تمحوھا، وہ نیکی اس برائی کو پوچھ دیتی ہے، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دیتی ہے۔ یعنی کہ شیطان کی پوری محنتوں پر پانی پھیرنا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو، اور آپ غلطی کرنے کے بعد نیکی کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کام میں لگا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات بتائی کہ غلطی سرزد ہو جائے تو آپ فوراً پیچھے کوئی نیکی کر لیں، آپ استغفار کریں، کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ کے راہ میں صدقہ کریں، اور دینی باتیں سننے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے فارغ کر لیں۔ کوئی بھی نیکی کام، کوئی بھی اچھے کام میں اپنے آپ کو ملوث کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نیکیاں، ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ نے قرآن میں اصول بتایا، کہا کہ اچھائیاں یہ برائیوں کو بھیجتی رہتی ہیں۔ جب آدمی اچھائیاں اپنے اندر لاتا ہے تو برائیاں خود بخود باہر نکلتی جاتی ہیں، خود بخود باہر نکلتی جاتی ہیں۔ تو آدمی جہاں برائی سے بچنے کی کوشش کرے، ساتھ ساتھ اچھائی بھی کرتا رہے، تاکہ غلطیاں جو ہو رہی ہیں اس کا ٹھیک ڈھنگ سے کمپنسیشن ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بہترین لائف چینجنگ نصیحت بتائی۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو اطمینان، چین، سکون اور بڑے آسانی سے زندگی آپ کی کٹ جائے گی، اور تمام پریشانیوں سے باہر نکل آئیں گے۔ اور لوگ جو ہائپر ٹینشن، مختلف قسم کے ٹینشنوں میں پڑے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں، اس وصیت میں بہترین سامان ہے۔ اور تیسری نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں،
وخالق الناس بخلق حسن، اے ابو ہریرہ تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ آج ایک آدمی کے ساتھ جھگڑے کا آغاز ہوتا ہے دونوں کی کہیں نہ کہیں اخلاق کی غلطی کی وجہ سے۔ کسی نے ٹھیک ڈھنگ سے گفتگو نہیں کی، ڈیل کرنے سے پہلے ہی دل خراب ہو گیا، اور اس کے بعد جھگڑوں کے لیے دونوں تیار ہو گئے۔ کسی نے زبان ٹھیک ڈھنگ سے استعمال نہیں کیا، سامنے والے نے اس زبان کی غلط الفاظ کی وجہ سے یا پھر اس زبان کی سختی کی وجہ سے اس کا دل چھلنی ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی ٹھیک سے ڈیل نہیں کر پاتا اس کے ساتھ۔ تو اچھے اخلاق اختیار کرنا، زبان میں نرمی رکھنا اور زبان کو جھوٹ سے بچانا، اور دل میں نرمی رکھنا، اخلاق میں اپنے عادات و اطوار میں لین دین میں نرمی اختیار کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنے کے لیے جو نصیحتیں، ملاقات کرنے کے لیے جو وصیحتیں، ملاقات کرنے کے لیے جو بیسک اخلاق کے تعلق سے کہا، اس پر اگر عمل کیا جائے تو یاد رکھ لیں آپ بہترین اخلاق والے ہو جائیں گے۔ آپ اگر اچھے اخلاق والے ہو گئے، آپ کے ساتھ لوگ اچھا سلوک کریں گے۔ اگر آپ کے ساتھ لوگ اچھا سلوک کریں گے تو آپ اطمینان سے رہیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک سے کوئی گفتگو نہیں کرتا میرے ساتھ، کیا ہے کیسے بات کر رہا ہے آدمی، اسے معلوم نہیں کہ مجھ سے کیسے گفتگو کرنا ہے۔ بھائی دیکھیں، لوگ آپ سے اچھی گفتگو، آپ کا احترام، آپ کی عزت اس وقت کریں گے جب آپ نے ان کی عزت کی، جب آپ نے ان کا احترام کیا، جب آپ نے اپنے الفاظ کو، اپنی زبان کو ٹھیک ڈھنگ سے نرم الفاظ استعمال کیے تو آپ کے ساتھ بھی نرم الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ لیکن آپ اس چیز کو کرتے نہیں، آپ الٹا ریٹرنز لوگوں کے ساتھ انتظار ہرگز مت کیجیے۔ آپ جیسے کریں گے لوگ ویسے آپ کے ساتھ سلوک کریں گے۔ تو آدمی اچھے اخلاق سے پیش آئے گا تو اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے گا۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہی ٹینشن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے ٹھیک سے ڈیل نہیں کر سکتے، لوگوں سے وہ ٹھیک سے بزنس نہیں کر سکتے، انہیں صرف دوسروں کی غلطی نظر آتی ہے۔ پرابلم انہیں سائیکالوجیکل یہ ہے کہ یہ اپنے اخلاق کو درست نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے الفاظ کو نرم نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے چہرے کو نرم نہیں کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ سے کہا، وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ لوگ تمہارے اچھے اخلاق کے محتاج ہیں، لوگ تمہارے سکڑا ہوا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، تمہارے سخت الفاظ سننا نہیں چاہتے، تمہارے الفاظ میں اگر تکبری ہے، تمہارے الفاظ میں بڑپنا ہے، تمہارے الفاظ میں گھمنڈی ہے، تمہارے الفاظ میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم ہی سب کچھ جانتے ہو، سامنے والا کچھ بھی نہیں جانتا، تو ایسا آدمی ہمیشہ پریشان رہے گا۔ یہ آدمی ہمیشہ پریشان رہے گا کیونکہ لوگ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کریں گے، کوئی اسے اپنے قریب رکھنا یا پھر دوست بنانا پسند نہیں کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اینیکڈوٹ دیا ہے، بہترین علاج بتایا کہ بھائی دیکھو اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تمہارے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے مارکیٹ میں، تمہارے برے اخلاق کی ضرورت ہرگز نہیں، آپ اپنے برے اخلاق سے کچھ فائدہ نہیں کر پاؤ گے۔ اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے بھائی سے ملاقات کی اور آپ کے چہرے میں مسکان تھی تو آپ صدقہ کر رہے ہیں، آپ تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارے بھائی کے چہرے کو آپ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدقہ ہے۔ اور زبان کے الفاظ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ جو زبان کے الفاظ ہیں، یہ جو زبان ہے، یہ تمام مصیبت کی جڑ ہے، جہنم میں لوگوں کو بڑی تعداد میں اٹھا اٹھا کر جھونکا جائے گا، مصیبت یہ زبان ہے۔ آدمی زبان کو ٹھیک سے استعمال نہیں کرے گا، جہنم تک پہنچ جائے گی بات۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نصیحت ہے، اس پر گفتگو کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ ہے کہ اگر آپ سائیکالوجیکل دوسرے پریشانیوں سے باہر آنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اخلاق درست کر لیں، ہے نا، آپ اپنے زبان کو ٹھیک سے استعمال کریں، آپ کا دل صاف رکھیں، ہے نا، بہت زیادہ ڈیڑھ ہوشیاری مت دکھائیں، یہ مت سمجھیں کہ میں سب سے زیادہ ہوشیار ہوں، ہے نا، مجھ سے زیادہ ہوشیار، یاد رکھ لیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے ادھر، ہے نا، اگر آپ کچھ ہوشیار سوچتے ہیں تو آپ سے بڑے ہوشیار موجود ہیں مارکیٹ میں، ہے نا، تو یہ مت سمجھیے کہ میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، میں ہی جو ہے سب کچھ سمجھتا ہوں دنیا میں۔ یہ بدترین اخلاق اگر آپ اپنے پاس رکھیں گے ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ اگر آپ کے الفاظ میں عاجزی و انکساری ہے اور آپ لوگوں سے سیکھنا چاہتے ہیں، ہے نا، اگر آپ تاجر ہیں تو لوگوں سے استفادہ کریں، یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ بہت کچھ سکھاتے ہیں، تو لوگوں سے، ان کے اخلاق سے، ان کی تجارت سے، ان کی گفتگو سے سیکھیں آپ، اور اچھی چیزیں سیکھیں اور غلط چیزوں کو ہٹائیں، اس کے بعد دیکھیں گے آپ کی زندگی کیسے اطمینان سے ہوتی ہے، کتنا پریشر آپ کا ریلیز ہوگا، ہے نا۔ یہ جو پریشر ہے یہ غلط سلط بات چیت کی وجہ سے، غلط سلط سوچ کی وجہ سے، غلط سلط دل میں باتیں ڈالنے کی وجہ سے آدمی کو ٹینشن ہوتا ہے، وہ سائیکالوجیکل ٹینشن میں چلے آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو صرف یہی نصیحت کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، معاملہ ختم، آپ اپنے اخلاق درست کر لیں، لوگ آپ کے ساتھ اچھا پیش آئیں گے، معاملہ ختم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت تھی، لائف چینجنگ نصیحتیں میں بتا رہا ہوں۔ پہلی بات،
آپ جہاں کہیں میں ڈر جائیے، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ پر اللہ کی نظر ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اللہ سے ڈر جائیے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں بہت ہوشیار ہوں، میں لوگوں کو چکما دے دوں گا، ہرگز نہیں۔ جان لیں کہ قیامت کے دن آپ کو پوچھا جائے گا اس تعلق سے، ہے نا۔ دو فرشتے بیٹھے ہوئے لکھتے جا رہے ہیں سب کچھ، کوئی بھی چیز مس ہونے والا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹی بڑی چیز مس ہونے والی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلطی سرزد ہو جائے تو اچھائی پیچھے لے کر آئیں، کمپنسیٹ کرتے رہیں۔ اگر آپ نے کسی سے غلطی کر دی تو اس کے ساتھ اچھائی سے سلوک پیش کریں۔ کسی نے آپ نے زبان سے اسے تکلیف دے دی تو آپ اسے کمپنسیٹ کریں، اسے معافی مانگیں، اسے خوش کرائیں، اس کے حق میں دعا کریں۔ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کے دل میں حسد ہے، واقعی کچھ نہیں، اچھے آدمی ہیں، دل میں حسد ہے، یہ صاف نہیں کر پا رہے ہیں بعض لوگوں کے تعلق سے۔ اس وجہ سے دیکھیں گے کہ آپ انہیں ہائپر ٹینشن ہے، انہیں سائیکالوجیکل پرابلم ہے، گھر جاتے ہیں جھگڑے ہیں، جہاں کہیں بھی جھگڑے ہیں۔ معاملہ یہی ہے کہ دل میں ایک اڑاس اٹکا ہوا ہے، اسے آدمی ریلیز کر دے تو اس کے بعد اس کی زندگی درست ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برائی اگر ہو جائے تو نیکی کریں، کمپنسیٹ کریں، یہ پروسیجر زندگی بھر باقی رکھیں، اس پر کام کرتے رہیے، آپ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور تیسری نصیحت، بہترین اخلاق اختیار کریں۔ چہرہ، زبان، ہاتھ، دل، پیر، یہ سب اچھے اخلاق کے محتاج ہیں، اسے آپ اپنے اندر لا لیں گے تو تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔